اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 69 سورۃ الشعراء سے آج ہم پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایک اور دعا بھی آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو آیت نمبر 69 سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کا واقعہ بھی سنا دو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا۔ آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوچھ رہے ہو، اور تم اور تمہارے پہلے باپ دادا یعنی جن کو پوچھتے آئے ہو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وہ سب میرے دشمن ہیں بجز اللہ رب العالمین کے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، ان کی عقل کو جگایا اور ساتھ ہی ان کو اپنا بھی نظریہ بتا دیا کہ میں غیر اللہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اور اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے وہی میرا دوست ہے۔ اور پھر اب آگے ان کی دعا بھی آ جاتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، اللہ کا تعارف اور ساتھ اپنے لیے دعا ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری راہبری فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب کبھی میں بیمار ہو جاؤں تو وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میری امید بندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین وہ رب جس کے ہاتھ میں میری زندگی کی ہر ڈور ہے، ہر معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے کیا دعا کی؟ ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ، یعنی قیامت تک میرے بعد جو لوگ آئیں وہ میرا ذکر اچھے لفظوں میں کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکیوں کی جزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ذکر جمیل اور ثناء حسن کی صورت میں عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، کسی کو بھی ان کی عظمت اور تکریم سے انکار نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ اپنے لیے بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ہمیں ہر وقت فکر رہتی ہے نا، فلاں میرے بارے میں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، اور ہر وقت ایک صفائی دیتے رہتے ہیں ہم اپنے بارے میں تاکہ ہمارے بارے میں کوئی غلط امیج نہ کریٹ ہو جائے کہیں پہ، تو اتنا زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونے کے بجائے اپنے اعمال درست رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا اور یہ دعا کرنا۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میں جس مجلس میں بیٹھ کے اٹھ کے چلا گیا ہوں اس سے پیچھے بعد میں میرے بغیر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میرا اچھا ہی ذکر ہو۔ میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پیچھے جو لوگ ہوں ان میں اچھا ہی ذکر ہو۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، بجائے اس کے کہ ہر چیز خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خود صفائیاں پیش کرتے رہیں، اس سے بہت بہتر ہے کہ یہ دعا مانگ کے مطمئن ہو جائیں، اللہ کے سپرد رکھیں۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے پچھلوں میرے پیچھے آنے والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا۔ وَاجْعَلْنِی مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبصورت دعا۔ پھر اگلی سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی بہت ہی خوبصورت دعا بھی آتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور داؤد کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل صریح فضل الہی ہے۔
ویسے تو ان کی سلطنت میں تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی گئی تھیں، لیکن یہاں بطور خاص پرندوں کی بولیوں کا ذکر اس لیے آیا کہ وہ تو سائے کی طرح ساتھ رہتے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، اور چونٹیاں بھی من جملہ پرندوں کے ہیں کیونکہ ان کے بھی پر نکلتے ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرند میں سے جمع کیے گئے، اور ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ اب یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادی خصوصیت اور فضیلت کا ذکر ہے، جس کی کوئی مثال پوری تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی، کیونکہ ان کی حکمرانی نہ صرف انسانوں پر بلکہ جنات، حیوانات، چرند و پرند، حتیٰ کہ ہوا پر بھی تھی۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جن، انسان، پرند، چرند سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع ہو رہا تھا، اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ جمع ہو رہا تھا، الگ الگ درجہ بندی کے ساتھ۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اس سے پتہ چلا کہ چونٹیوں کے اندر بھی ایک شعور تھا، انہیں بھی پتہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، اور وہ یہ جانتی تھیں کہ عالم الغیب حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی حکومت کر رہے تھے۔ دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود وہ عالم الغیب نہیں تھے، اور یہ بات چونٹیوں کو معلوم تھی، مگر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کو یا غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھ لیتے ہیں، تو اس چونٹی سے پھر سیکھ لیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اس کی بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ چونٹی جیسی چھوٹی سی مخلوق کی گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں نہ تو اپنی بادشاہت کا کوئی تکبر آیا، نہ ہی اس چونٹی کی کوئی حقارت آئی، آیا تو کیا آیا، شکر گزاری آئی۔ تو یہی اصل بات ہے، یہی پیغمبروں کے وصف ہیں، یہی خوبصورتی ہے ان کے ایمان کی، کہ انہوں نے چونٹی کی بات سنی تو ان کے دل میں اور شکر گزاری کا احساس ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر ان کی نظر ٹھہری، اور انہوں نے بڑی خوبصورت دعا کی، اپنی نعمتوں پر بھی شکر گزار ہونے کی توفیق اللہ سے مانگی، اور اپنے والدین کی نعمتوں پر بھی، کیونکہ ان کے والد پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ویسے بھی والدین کی نعمتیں، جو بھی ان کے اخلاق، اعمال، ایون کہ مال و اسباب وغیرہ بھی، اس میں اولاد حصے دار ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، آمین۔ اور رحمت سے نیک بندوں میں شامل ہونے والوں کے لیے ہی جنت کی خوشخبری ہے، کیونکہ جنت مومنوں کا ہی گھر ہے، اور اس میں اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے نہ ڈھانپ لے۔ تو یہ ہیں دو خوبصورت دعائیں آج کے سبق میں۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں بخیر و عافیت قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔